حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اصل معنی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، یا پھر یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی حرف راز ہیں، یا ان میں سے بعض حروف جیسے یاسین یا طٰہٰ یہ رسول اللہ کے نام ہیں، یا پھر یہ مختلف کوڈ ورڈز ہیں جیسے الف لام میم سے مراد ان اللہ الملک ہے، یا الف لام را سے مراد ان اللہ الرؤوف ہے۔ اس کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی بھی ایک دلچسپ رائے بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عربی کا جو قدیم رسم الخط تھا اس میں جو حروف ہوتے تھے ان کو کسی چیز کی شیپ کے مطابق لکھا جاتا تھا، جیسے جو حرف طا تھا اس کو ایسے لکھا جاتا تھا جیسے کوئی سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہو۔ تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں ایسے حروف مقطعات آتے ہیں جن میں طا آئے، ان صورتوں میں حضرت موسیٰ کے عصا پھینکنے کا اور اس کے سانپ بن جانے کا واقعہ بھی آتا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ آتا ہے، سورۃ نمل میں یہ واقعہ آتا ہے، اور سورۃ نمل کے شروع میں طا سین کے حروف آتے ہیں، اور پھر سورۃ القصص اور سورۃ الشعراء میں بھی اسی واقعے کو دہرایا جاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے شروع میں طا سین میم کے حروف مقطعات آتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی یہ مختلف تعویلات ہیں یہ سب مفسرین کے اپنے اجتہادات پر مبنی ہیں، لیکن ان حروف کے بارے میں ایک بات ایسی بھی ہے جس پر تمام مفسرین ایگری کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے عرب کو چیلنج کیا تھا کہ یہ حروف تو تمہاری ہی عربی زبان کے حروف تہجی سے لیے گئے ہیں، تو پھر تم بھی انہی حروف کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس جیسا قرآن کیوں نہیں بناتے؟ اور دوسری بات کہ یہ حروف عرب کے شعراء اور بلغاء کی توجہ بھی حاصل کر لیتے تھے، جیسے عرب کا کوئی شخص جب سنتا تھا کہ کاف ہا یا عین صاد تو اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس کلام سے کیا مراد ہے، لیکن اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، کہ یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ یعنی اس عرب کے چاہتے یا نہ چاہتے قرآن اس کی اٹینشن کو کیپچر کر لیتا تھا اور اپنے اصلی پیغام کی طرف بھی اس کی توجہ دلاتا تھا۔ عرب چونکہ اپنی عربی زبان کے جمال سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ قرآن کو سنتے ساتھ یہ آسانی سے بتا سکتے تھے کہ یہ کلام تو صرف خدا کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب ہم یہاں ایک سوال کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم کی بجائے یا سین کے حروف آ جائیں، یا پھر اس کے شروع میں ہا میم آ جائے؟ تو یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے کسی صورت کے شروع میں کوئی حروف لائے ہیں تو پھر ان حروف مقطعات میں اور اس صورت کے مابین کوئی ربط بھی ضرور ہوگا، لیکن ابھی ہم نے جتنی بھی تعویلات دیکھی ان میں سے کوئی بھی حروف مقطعات میں اور اس کی صورت کے مابین ربط کو ایکسپلین نہیں کرتی۔ لیکن اس بارے میں ڈاکٹر محمد صافی مستغانمی کا کہنا ہے کہ اگر کسی صورت کے شروع میں کوئی حروف مقطعات آتے ہیں تو پھر یہ حروف اپنی صورت کے ساؤنڈ افیکٹس پہ اثر ڈالتے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک بالکل انوکھی رائے ہے۔ اس کے بارے میں پرانے مفسرین میں کچھ اشارات تو ملتے ہیں، جیسے علامہ زمخشری کا کہنا تھا کہ حروف مقطعات میں سے آدھے محموز ہوتے ہیں، آدھے مجہول ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے ان حروف مقطعات کے مخارج کی صفات کو بیان کیا، انہوں نے بھی ان حروف سے پیدا ہونے والی آوازوں پر تحقیق کی۔ اس کے بعد ابن زبیر غناطی آئے، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو سورت قاف ہے اس میں حرف قاف کی کثرت ہے، جیسے اس سورت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس آیت میں قول کا لفظ استعمال ہوا ہے، کلام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہاں پر رقیب کا لفظ ہے، حفیظ کا نہیں، حالانکہ حفیظ اور رقیب ان دونوں کا معنی نگہبان ہی ہوتا ہے۔ یعنی الفاظ کی گنجائش تو موجود تھی، لیکن اللہ نے سورت قاف میں خاص طور پر ان الفاظ کا انتخاب کیا جس میں قاف کی ساؤنڈ آتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس صورت کے شروع میں قاف کا حرف آتا ہے۔ اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صافی کا کہنا ہے کہ جن بھی صورتوں کے شروع میں حرف مقطعات آتے ہیں تو پھر ان صورتوں میں انہی حروف پر مشتمل الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورت شورا کے شروع میں ہا میم عین سین قاف کے حروف آتے ہیں، یعنی ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے سورت شورا میں جن الفاظ کا اختیار کیا ہے وہ الفاظ زیادہ تر انہی حروف مقطعات پر مشتمل ہوں گے۔ جیسے سورت شورا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اب اللہ کے کئی نام ہیں جیسے الغفور، الوہاب، الجبار، لیکن سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو ناموں کے جوڑے کو استعمال کیا ہے، اور اس ناموں کے جوڑے کے استعمال کی پہلی وجہ تو ضرور اس کا معنی ہے جو ہمیں کسی بھی تفسیر کی کتاب میں مل جائے گا، اور اس کی دوسری وجہ ہے کہ یہ دونوں نام اس صورت کے سگنیچر ساؤنڈ افیکٹ کو پروڈیوس کر رہی ہیں، جیسے العلی میں سے عین اور العظیم میں سے عین اور میم، یہ ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتے ہیں۔ یعنی جو بھی حروف ان حروف مقطعات میں ہیں اللہ نے انہی حروف کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان ناموں کا انتخاب کیا جن میں یہی حروف آتے ہیں، اور یہ ناموں کا جوڑا پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ آتا ہے، ایک سورۃ شورا میں اور دوسرا سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے آخر میں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم آتا ہے جس میں سے لام اور میم العلی العظیم سے مناسبت رکھتا ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں جن حروف کا انتخاب کیا گیا وہ اپنی اپنی صورتوں کے حروف مقطعات کی میزان پر پورا اترتا تھا۔ اس کے علاوہ سورۃ الشورا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، کہ عنقریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور سورۃ مریم میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت آتی ہے کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ،
اب ان دونوں آیات کو اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ تقریباً ملتی جلتی ہیں، سوال یہ کہ سورۃ شورى میں ہے کہ یتفطرن من فوقہن کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور سورۃ مریم میں ہے کہ یتفطرن منہ کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے۔ اب اس چینجنگ کی وجہ پہ غور کریں تو فوقہن میں سے جو کاف ہے وہ ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتا ہے، اور جو منہ میں ہا ہے وہ کاف ہا یا عین صاد سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں میں ان دو مختلف الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ شورى میں آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف ایک عربی قرآن۔ اب قرآن میں اس سے ملتی جلتی کافی آیات آتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کبھی کہتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، لیکن اس صورت میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اللہ وحی کے لفظ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں آتا ہے یوحا اوحا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ اس صورت میں آتے ہیں اس میں ہا کا لفظ کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور اس صورت کے شروع میں بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہا میم عین سین قاف کے حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ جو ہا کا حرف ہے یہ ان حروف مقطعات کی میزان پر پورا اترتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لتنذر ام القری، قرآن میں مکہ کے کافی نام استعمال ہوئے ہیں، کبھی مکہ آتا ہے، کبھی بکہ آتا ہے، کبھی القریہ آتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ام القری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ان چاروں ناموں میں سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سا نام ہے جس کے حروف مقطعات ہا میم عین سین قاف سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں تو وہ ام القری کا لفظ ہے، کیونکہ اس میں میم اور قاف دو ایسے حروف ہیں جو ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتے ہیں۔ پھر اس آیت کے آخری حصے میں آتا ہے کہ فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، اگر ہم جنت کے جوڑے کا ذکر کریں تو فوراً ہمارے ذہن میں جہنم کا ذکر آتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے کنٹراسٹ میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم، نار، ان سب الفاظ کی جگہ سعیر کے لفظ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ سعیر میں سے سین اور عین یہ دو حروف مقطعات ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتے ہیں۔ پھر سورۃ آل عمران میں ایک آیت ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور سورۃ شورى میں بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی آیت آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہاں سورۃ آل عمران میں اختلافہ کا لفظ ہے اور سورۃ شورى میں تفرقوا کا لفظ ہے، اور ان دونوں الفاظ کا معنی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تفرقہ ڈالنا یا آپس میں اختلاف کرنا۔ اردو میں تو یہ لفظ تقریباً ہم معنی ہے، لیکن عربی میں اللہ تعالیٰ نے ان دو مختلف الفاظ کو استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس آیت کے سیاق میں وہ لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری وجہ بھی ہے کہ وہ لفظ اپنی آیت میں ایک ساؤنڈ افیکٹ بھی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے ان دو آیات میں ہے کہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ تفرقوا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ تفرقوا میں سے جو قاف ہے وہ ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتا ہے، اور سورۃ آل عمران میں جو اختلافہ کا لفظ ہے اس میں لام آتا ہے، اور الف لام میم سورۃ آل عمران کے شروع میں آتا ہے، تو ان دونوں میں مناسبت ہے۔ یعنی اگر ہم مختلف آیات کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھیں تو ان الفاظ کے اختیارات کا جو فرق ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آتا ہے۔ اب سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات نہ طے کی جا چکی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا۔ سورۃ ہود میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آتی ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لیکن سورۃ شورى میں آتا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یعنی ان سب صورتوں میں الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں، سوائے یہ کہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ اِلیٰ اجل مسمى کے الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ مسمى میں سے میم سین میم یہ ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ کہ اے نبی آپ قائم ہو جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ شورى میں بھی اسی سے ملتی جلتی ایک آیت آتی ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ اسی طرح آپ دعوت دیں اور قائم ہو جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب دونوں آیتیں تقریباً ایک جیسی تھیں، لیکن اللہ نے سورۃ شورى میں فَادْعُ کے لفظ کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ فَادْعُ میں جو عین ہے وہ ہا میم عین سین قاف کی میزان پر پورا اترتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اور باطل کو باطل کر دیتا ہے۔ اور سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ اب یہ جو یبتل کا لفظ ہے اور یمحو کا لفظ ہے یہ بھی آپس میں ہم معنی ہے، کیونکہ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو باطل کر دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں تو یبتل کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے یمحو کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یمحو میں جو ہا ہے وہ بھی ہا میم عین سین قاف سے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے اللہ نے یمحو کا لفظ استعمال کیا ہے۔
اس کے علاوہ سورۃ شورى میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں یہ ہاں ہمیں ہائی لائٹ ہوتی نظر آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین یحاجون فی اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یحاجون کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جھگڑے کے لیے یجادلون کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے صوتی آہنگ کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یجادلون کی بجائے یحاجون کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس میں ہاں آتی ہے۔ پھر اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حجتہم داحضۃ، کہ ان کی تمام دلیلیں باطل ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے داحضۃ کا لفظ کو اختیار کیا ہے، جبکہ یہاں پر باطل کا لفظ بھی آ سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کا مطلب بھی تقریباً ایک جیسا ہے، اور اگر یہ آیت قرآن کے باہر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم داحضہ کے لفظ کو باطل کے لفظ سے ریپلیس کرتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن کے ہر لفظ کا انتخاب کسی نہ کسی حکمت کی بنیاد پہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے اس صورت کے صوتی آہنگ کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پر ان الفاظ کا اختیار کیا جن میں حامیم عین سین قاف والے حروف زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ڈر کے لیے بھی کافی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خشیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشفاق کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہاں آتا ہے کہ لِيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ اس کے بارے میں جلدی میں چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اسی صورت میں آتا ہے کہ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کمائی سے ڈرتے ہوں گے، اور جبکہ قیامت تو ان پر واقعہ ہو کر ہی رہے گی۔ یعنی ان دونوں آیات میں اللہ نے مشفقین کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کا جو میم اور قاف ہے وہ ہا میم عین سین قاف کی میزان سے مطابقت رکھتی ہے۔ پھر اگر ہم سورۃ نساء کو پڑھیں تو وہاں ایک آیت آتی ہے کہ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ اگر یہ لوگ پیٹھ پھرتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور سورۃ شورى میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب باقی تمام مثالوں کی طرح ان دو آیات میں بھی صرف ایک لفظ کا فرق ہے کہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تولا، اور سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعرضوا، اور سورۃ شورى میں اعرضوا کے لفظ کے انتخاب کی وجہ بھی وہی ہے کہ اس سورت کا جو صوتی آہنگ ہے وہ حامیم عین سین قاف سے مناسبت رکھتا ہے، تو پھر اس اعرضوا میں جو عین ہے وہ حامیم عین سین قاف سے مناسبت رکھتی ہے۔ یعنی ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ہر لفظ کا انتخاب ایک پرفیکشن اور پرسیجن سے کیا ہے، اور اگر پوری انسانیت بھی اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ کتاب اللہ کے کسی ایک لفظ کو کسی دوسرے حرف سے بدلے تو وہ ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں جتنی بھی تحقیقات ہیں اس میں ہم قرآن کے کسی معنی کو چینج نہیں کرتے، اور نہ ہی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نہ ہی دین کے احکامات کا اس سے کوئی لینا دینا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ان تحقیقات سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور آخر میں ہمیشہ اسی بات کو دہرانا چاہیے کہ اللہ اعلم۔